العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: العلم ثلاثة: آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج اس اجلاس میں حفاظ کرام کی دستار بندی کی جائے گی اور ان کا اعزاز اور اکرام ہوگا۔ اور باقاعدہ جلسہ کر کے آپ لوگوں کو بلا کر ان کی عزت افزائی کرنے سے یہ مقصود ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو کہ جس طرح ان حفاظ کی عزت افزائی ہو رہی ہے وہ منظر بھی ہمارے سامنے آئے جب ہمارے بچوں کی بھی اسی طرح عزت افزائی ہو۔ یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ جلسہ کیا جاتا ہے، پروگرام کیا جاتا ہے، اور یہ دراصل یاد دہانی ہے اس عزت افزائی کی جو ان حفاظ کرام کی میدان حشر میں ہونے والی ہے۔ ابھی تو چند سو لوگ ہیں جن کے سامنے ان کی دستار باندھی جائے گی۔ کچھ لوگوں کو پتہ چلے گا، کچھ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے، لیکن قیامت میں تو اولین اور آخرین لکھوں کا لاکھ، کروڑہ کروڑ، اربہ ارب لوگوں کا مجمع ہوگا، اور اس مجمع میں حافظ قرآن کی عزت افزائی ہوگی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کرے گا کہ یہ میرا حافظ ہے، آپ اس کی عزت افزائی کیجیے۔
اس کو عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا، اس کو نور سے نوازا جائے گا، اور جنت میں سیڑھی لگا دی جائے گی۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر ایک دوسرے درجے میں اتنا فصل ہے جتنا زمین آسمان میں فصل ہے، اور اس پر سیڑھی لگ جائے گی۔ اور اللہ تعالی حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، جیسے تم دنیا میں بہترین انداز میں پڑھا کرتے تھے، جہاں تمہاری قرأت ختم ہوگی وہی تمہاری جنت میں منزل ہے۔ اب بتائیے یہ حافظ قرآن کتنا اوپر پہنچے گا، اور جتنا اچھا پڑھتا ہوگا اتنی ہی اسے جنت کے اعلیٰ درجات اللہ تعالی عطا فرمائیں گے۔ اور جو آدمی قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کرے، اس کے الفاظ کو، اور پھر آگے بڑھ کر الفاظ کے معنی کو بھی سمجھے، اور اس میں جو علوم ہیں ان کو بھی سینے کے اندر محفوظ کر لے، تو وہ تو سونے پر سہاگا ہے، اس کا درجہ تو اور آگے ہو جائے گا، جس کا ہم یہاں دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ وہ عزت والا علم ہے جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور علم نہیں ہو سکتا ہے، جو ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت کا سبب ہے اور آخرت میں بھی عزت کا سبب بنے گا۔ اسی بات کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے سمجھایا کہ وہ علم جو حقیقت میں علم کہلایا جا سکتا ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک قرآنی آیات، قرآن کریم سے ماخوذ ہو محکم آیتوں سے، وہ اصل میں علم ہے، اور ایک احادیث شریفہ جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدایات دی، تعلیمات دی، ارشادات فرمائے، ان سے جو علم مستفاد ہو وہ اصل میں علم ہے۔ اور فرمایا تیسرے نمبر پر کہ فریضۃ عادلہ، بہت سے علماء نے اس سے علم فرائض مراد لیا ہے، یعنی انسان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اس کا مال کن لوگوں میں کس تناسب سے تقسیم کیا جائے گا، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرما دی ہے۔ لڑکے کو کتنا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا، اور تفصیلات ہیں۔ یہ بھی جاننا امت میں ضروری اور لازم ہے۔ تو علم جو صحیح معنی میں علم کہلایا جا سکتا ہے وہ علم دین ہے،
اور علم دین کا سرچشمہ اور مصادر اور مآخذ قرآن پاک اور احادیث شریفہ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اجتماعی اور انفرادی آراء اور ان تینوں چیزوں کی روشنی میں حضرات فقہاء کرام نے جو استنباطات فرمائے ہیں، مسائل کی تخریج کی ہے اور امت کے سامنے دین پر چلنے کے لیے پیدائش سے لے کر کے موت تک مرتب انداز میں مسائل جمع کر دیے ہیں، جن کو فقہ اسلامی کہا جاتا ہے، یہ علم دین ہے۔ اور یہ فقہ اسلامی قرآن و سنت سے الگ نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کا عطر ہے، مغز ہے، خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فقہاء کی قبروں کو نور سے منور فرما دیں کہ انہوں نے محنتیں کر کے راتوں کو جاگ کر مشقتیں اٹھا کر مسائل کو مرتب فرمایا، مدون فرمایا، جس کی وجہ سے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ خاص طور پر امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے تدوین فقہ کا کام انجام دیا۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کے شاگردوں کی ایک جماعت تھی 40 افراد پر مشتمل، اور آپ مسائل کا مذاکرہ فرماتے تھے اور اپنے شاگردوں کو کھلی اجازت تھی کہ جو دلیل تمہیں اچھی لگے، قوی لگے، مضبوط لگے، تم بلا تکلف اس کو پیش کرو، کوئی جبر نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے۔ ان توجہ لکم دلیل فقولوا به، جو بھی تمہیں دلیل مضبوط لگے قرآن سے، حدیث سے، تم اس کا قول کرو۔ یہ مت دیکھو کہ امام اعظم نے فرما دیا تو ہم چپ ہو جائیں، دلیل کچھ اور کہہ رہی ہے، تم کچھ اور کہنے لگ جاؤ۔ نہیں، انصاف کے ساتھ کام کرو اور کسی کے دباؤ میں نہ آؤ۔ اور خود حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو میں سب سے پہلے قرآن پاک کو دیکھتا ہوں۔ اگر قرآن میں مسئلہ واضح مل جاتا ہے تو میں آنکھ بند کر کے اسی پر فتویٰ دے دیتا ہوں، کیونکہ قرآن سب سے بڑی پکی پختہ دلیل ہے۔ فرمایا اگر قرآن پاک میں نہ ملے اور احادیث شریفہ سے کوئی جواب مل جائے، حتیٰ کہ ضعیف حدیث سے مل جائے، تو میں اسی پر فتویٰ دے دیتا ہوں۔ حدیث کو چھوڑتا نہیں ہو جان بوجھ کر۔ اگر حدیث سے کچھ بھی اشارہ مل جاتا ہے تو میں حدیث پر عمل کرتا ہوں۔ فرمایا اگر حدیث سے بھی کوئی بات نہ ملے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آراء کو دیکھتا ہوں۔ اگر صحابہ کی رائے کسی مسئلے میں متفق ہو، یکجا ہو، اجماع ہو صحابہ کا،
تو میں اسی پر فتویٰ دیتا ہوں اجماع صحابہ پر، اس سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ اور اگر صحابہ کی رائے الگ ہوتی ہے، کسی کی رائے کچھ ہے، کسی کی رائے کچھ ہے، تو میں صحابہ کی رائے سے باہر نہیں جاتا، کسی ایک صحابی کی رائے کو ترجیح دے دیتا ہوں جس کی دلیل مجھے مضبوط لگتی ہے، لیکن باہر نہیں جاتا۔ فرمایا کہ اگر صحابہ سے بھی کوئی دلیل نہ ملے، کوئی رائے نہ ملے، کوئی قول نہ ملے، اور بات تابعین تک آ جائے، تابعی کہا جاتا ہے اسے جو صحابی کا شاگرد ہو، اسے تابعی کہتے ہیں، اور امام صاحب بھی صحابہ کے شاگرد تھے۔ فرمایا کہ پھر ہم رجال و نحن رجال، بھائی پھر تو تابعین ہیں تو ہم بھی تابعی ہیں، دوسرے بھی کیا ہے تابعی ہیں، پھر ہم بھی اجتہاد کریں گے، دوسرے بھی اجتہاد کریں گے۔ تو ان حضرات فقہا کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے دینی مسائل کو یکجا کر کے، مدون کر کے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیا۔ لکھا ہے کہ ہمارے فقہائے احناف میں حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی بڑے فقیہ ہیں، امام صاحب کے بھی شاگرد ہیں، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں، اور انہوں نے 6 کتابیں لکھی ہیں، مبسوط زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، ان کو کتب 6 کہا جاتا ہے، اور یہ کتابیں پورے فقہ حنفی کا اثاثہ ہیں، مسائل کا سب سے مستند مجموعہ ہے۔ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صرف پیش آمدہ مسئلے ہی کا جواب نہیں لکھتے تھے، بلکہ اگر یہ بات پیش آئی تو یہ جواب ہوگا، یہ پیش آئی تو یہ جواب ہوگا، یعنی جو مسائل ابھی پیش نہیں آئے اگر وہ پیش آ جائیں کسی زمانے میں آئندہ قیامت تک تو کیا ان کا حکم ہوگا، وہ مسائل بھی انہوں نے لکھ دیے۔ آج وہ مسائل پیش آتے ہیں اور ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے واضح حکم سامنے ہوتا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان فقہا کے لیے کہ انہوں نے محنتیں کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ یہ وہ علم ہے جو آدمی کے لیے اعزاز کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، خوشنودی کا سبب ہے، اور آخرت میں سرخ روئی کا سبب ہے۔ جو قرآن پاک سے ماخوذ ہو، احادیث شریفہ سے ماخوذ ہو، اور جس کے اندر تمام فرائض، حقوق، ان سب باتوں کا احاطہ کیا گیا ہو، اس علم کا سیکھنا، اس علم کا دنیا کے اندر عام کرنا، اور اس علم کے لیے ادارے قائم کرنا اور ان اداروں کو چلانا، یہ امت کی بہت بڑی ضرورت ہے جو باقی رہنی چاہیے، اور اس کی بقا میں اور ترقی میں امت کے ہر فرد کو حصہ لینا چاہیے۔ جیسے ہم اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں،
اس سے زیادہ ہمیں ان تعلیمی اداروں کی بقا کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ آج جو ہماری مسجدیں آباد ہیں، میناروں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، داڑھی ٹوپی کا چلن ہے، ماں و بہنوں کے اندر حجاب اور پردے کا چلن ہے، شرم و حیا کا ماحول ہے، یہ سب ان اداروں کے اثرات اور برکات ہیں۔ آپ دنیا میں سفر کیجئے، ملکوں میں جائیے، علاقوں میں جائیے، جہاں مدرسے قائم ہیں وہاں دین زندہ ہے، اور جہاں مدرسے نہیں ہیں وہاں دینی اعتبار سے امت کی حالت بہت ناگفتگو ہے۔ پوری دنیا کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس لیے ان اداروں کی قدر کرنی ہے اور اپنے بچوں کو، بچیوں کو علم دین سکھلانا ہے۔ بقدر ضرورت سکھلانا تو ہر شخص پر فرض ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا سیکھنا، طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی یہ پتہ ہو کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا عقائد ہیں، ہم عبادات کو کیسے انجام دیں، کون سے معاملات حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، معاشرت کیسے گزارنی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، یہ بات ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ بقدر ضرورت قرآن پاک پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت، بڑے چھوٹے پر، امیر غریب پر فرض ہے۔ کم سے کم اتنا پڑھنا کہ آدمی نماز پڑھ سکے، کیونکہ نماز کے فرائض میں اہم ترین فرض قراءت قرآن کریم ہے، اور وہ قراءت بھی روا روی کی نہ ہو بلکہ تجوید کے ساتھ ہو۔ قرآن پاک ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہیں پڑھ لیں، عمدگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تمام حروف اپنے مخارج سے ادا ہوں، صفات کے ساتھ ادا ہوں، تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے ادا ہوں، اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ کچھ بھی پڑھیں نہ پڑھیں وہ آپ جانیں، لیکن ضروری دینی تعلیم آپ انہیں ضرور دیں۔ اگر آپ انہیں ضروری دینی تعلیم سے محروم رکھیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آگے چل کر دین پر قائم رہ سکیں یا نہ رہ سکیں۔ ہاں، اگر بچوں پہ آپ نے محنت کی اور ان کو دین پڑھایا اور ان کے اوپر فکر مندی کے ساتھ محنت کی، چاہے گھر میں، چاہے مکتب میں یا مدرسے میں، تو یہ جب بڑے ہوں گے تو کسی بھی ماحول میں چلے جائیں یہ اپنے ایمان کو ہرگز فراموش نہیں کریں گے، ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ اور اگر ہم نے توجہ نہیں کی تو بھئی اللہ ہی حافظ ہے۔ اس لیے کہ آج جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں اور جو ماحول ہے کالجوں میں اور جو اثرات ہیں غیروں کے ساتھ میل جول میں، اگر پہلے سے مضبوطی نہ ہو تو وہاں جا کر
بچہ مضبوط نہیں رہ سکتا ہے. اس کے بارے میں سب کو فکر کرنی ہے کہ آپ انہیں علم دین سکھلائیں، اور اللہ توفیق دے تو حافظ قرآن بنائیں، اور توفیق دے تو عالم دین بنائیں. عالم دین بننا ہر شخص کے لیے فرض تو نہیں ہے، لیکن فرض کفایہ ضرور ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علاقے میں اگر چند علماء ہوں جن سے دین کے بارے میں رجوع کیا جا سکے تو سارے علاقے والوں کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. لیکن جو بن رہا ہے عالم دین، اللہ کے ہاں اس کا بڑا رتبہ ہے. اگر وہ حسن نیت کے ساتھ اور حسن عمل کے ساتھ دین پر قائم رہے گا اور دین کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا اونچا مقام ہونے والا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حتیٰ کہ ندیوں اور نہروں اور سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، یہ ساری مخلوقات اس عالم دین کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو اچھی بات سکھلاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، درس دیتا ہے، جمعے کے اندر تقریر کرتا ہے، جلسے میں تقریر کرتا ہے، مضمون لکھتا ہے، یہ سب لوگ اس میں داخل ہیں. معلم الناس الخیر، فرمایا اس کے لیے ساری مخلوقات دعا کرتی ہیں، چاہے وہ واقعتاً ان کی بولی ہمیں سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو. حضور نے جب فرما دیا تو اس پر یقین کرنا ہے کہ واقعی دعا کرتی ہے. تو ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں بھی علماء پیدا ہوں، حفاظ پیدا ہوں، دین کے خدمتگار پیدا ہوں، دین کا جھنڈا بلند کرنے والے پیدا ہوں. اس میں ہمارے لیے بھی عزت ہے، ہمارے لیے بھی نجات ہے. تو نبی اکرم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علم تو وہی تین ہے، آیت محکمۃ، سنت قائمۃ، فریضۃ عادلۃ. پھر فرمایا وما سوا ذلک فهو فوض. اس کے علاوہ جن چیزوں پر علم کا اطلاق ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے، فضل ہے، فضل زیادتی ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں رنگا. کر لو تو اچھا ہے، نہ کر لو تو کوئی حرج نہیں. آپ کو دنیا میں رہنا ہے تو بھائی ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، تو بچوں کو ڈاکٹر بنائیے. انجینئر بھی ہونے چاہیے، انجینئر بنائیے. اوورسیئر ہونے چاہیے، آرکیٹیکٹ ہونے چاہیے، اور جناب وکیل ہونے چاہیے، اور فلاں ہونے چاہیے. سب بنائیے، اپنے لوگ رہیں گے تو انشاءاللہ کام بھی آئیں گے اور ضرورت کے وقت کھڑے بھی ہوں گے. لیکن ان تمام علوم کا جو علم دین کے علاوہ ہیں ان کا فائدہ محدود ہے، دنیا کی زندگی تک محدود ہے. اچھا ڈاکٹر بنے، ایم ایس بنے، ایم ڈی بنے، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، یہ ڈاکٹری اس کی قبر کو روشن کرنے کا ذریعہ نہیں بنے.
کہ بھائی بڑا اونچا ڈاکٹر آ رہا ہے لہذا قبر کو روشن کر دیا جائے، وسیع کر دیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اگر مومن ہے اور خدمت خلق کرتا ہے تو اس بنیاد پر قبر روشن ہوگی، نفس ڈاکٹری کی بنیاد پر نہیں۔ یہی حال دیگر علوم کا ہے، انجینئرنگ کا ہے، اوورسیئر کا ہے، فلاں کا ہے، تو وہ علوم بھی پڑھائے جائے، اچھا ہے، منع کوئی نہیں کرتا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین سے روگردانی نہ کریں، اور جو علم دین پڑھ رہے ہیں ان کو ہلکا نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں، اور اپنے بچوں کو علم دین ضرور سکھلائیں۔ اور جو ادارے علم دین کے لیے کام کر رہے ہیں، جیسے یہ آپ کا ادارہ ہے ماشاءاللہ، اس کے تعاون کے لیے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، یہ آپ کے آخرت میں کام ہے۔ آدمی اگر صدقہ کرتا ہے اور خیر کی جگہوں پر اپنا مال لگاتا ہے تو کبھی بھی اس مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں خسارہ نہیں کرتے، بلکہ برکت نصیب ہوتی۔ چنانچہ صحیح حدیث میں مضمون ہے اور وہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایک آدمی جنگل میں چلا جا رہا تھا، دھوپ ہو رہی تھی، گرمی ہو رہی تھی، اچانک اس کی نظر پڑی کہ بادل چلا آ رہا ہے، ایک بادل، اور پھر کئی بادل اکٹھے ہوئے تو آواز آئی بادلوں میں سے کہ اسقی حدیقۃ فلان، فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کو، یہ آرڈر ہوا۔ بس وہ جو بادل جمع ہوئے تھے ان سے بارش شروع ہو گئی بہت زوردار، اور وہ بارش اتنی ہوئی کہ نالی بہہ پڑی، اور ایک طرف چل پڑی نالی، پانی جمع ہوا اور چل پڑا۔ یہ آدمی کو حیرت ہوئی کہ بھائی کمال ہے، ابھی تو دھوپ ہو رہی تھی، اب بارش ہو گئی اور پھر آواز آئی اور پانی چل پڑا، تو یہ پانی کے ساتھ کچھ دور چلنے کے بعد دیکھا کہ وہ پانی ایک کھیت میں پہنچا اور وہاں ایک صاحب اپنے کھیت کی نالیاں ٹھیک کر رہے تھے، اور وہاں پانی پہنچ گیا۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب آج کی طرح پانی آسان نہیں تھا، آج تو جگہ جگہ ٹیوب ویل ہے، سمر سیبل ہے، راج بہائے ہیں، ندیاں ہیں، نہریں ہیں، آس پاس پانی لایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو بارش کا پانی ہوا تو ہوا، نہیں تو کچھ نہیں، اور پانی پہنچ گیا۔ تو یہ جو آدمی پانی کے ساتھ چل رہا تھا، اس نے اس شخص سے پوچھا جو کھیت میں کام کر رہا تھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب، میرا کیا نام ہے کہ نہیں بتاؤ تو صحیح۔ اس نے بتا دیا کہ میرا نام یہ ہے۔ تو یہ وہی نام تھا جو بادل میں آواز آئی تھی، اسقی حدیقۃ فلان، وہی نام تھا۔ تو بڑا تعجب ہوا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کھیت کی پیداوار کا تم کیا کرتے ہو، کیا معاملہ ہے، کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو، کہ نہیں بتاؤ تو صحیح۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس کی پیداوار کو 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، ایک حصہ غریبوں پر صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں پر، گھر والوں پر، ماں باپ پر خرچ کرتا ہوں،
اور ایک حصہ دوبارہ کھیت میں لگا دیتا ہوں، 3 حصے کرتا ہوں۔ تو جو صاحب گئے تھے پانی کے ساتھ، انہوں نے کہا اب سمجھ میں آئی بات کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے غیب سے تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا ہے، یہ تمہارے صدقہ خیرات کرنے کی برکت ہے۔ اسے نہیں پتا کہ کہاں بادل برسا، کہاں سے چلا، کیسے پہنچا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے۔ ایسے ہی آج اگر ہم خیر کی جگہ پر مال لگائیں گے، اللہ تعالیٰ غیب سے ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے۔ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ کیسے برکت ہو۔ اور خیر کے کاموں میں اپنے اعزاء پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا ڈبل ثواب رکھتا ہے۔ اسی طرح مدرسوں پر خرچ کرنے میں بھی ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو غربا پر خرچ ہو، دوسرے اس میں اشاعت علم ہے، بقائے دین اس کے اندر مضمر ہے، اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ بہرحال ہم سبھی حفاظ کرام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی جو دولت انہیں ملی ہے اس کی قدردانی کی انہیں توفیق عطا فرمائیں، اور تا زندگی قرآن پاک کی بکثرت تلاوت اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ ان کے اساتذہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں، اور طلبہ جو مزید پڑھ رہے ہیں جن کا ابھی حفظ مکمل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی تکمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔